بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ ولادت مصطفیٰ۔ بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ میلاد مصطفیٰ۔ بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ آمد مصطفیٰ۔ بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے؟ کیوں کیا ہوا؟ جبریل کے لبوں پر مسلسل درود۔ جب پیدا ہوئے ولادت ہوئی تو مختون پیدا ہوئے، غسل کیا ہوا، سرما لگا ہوا، زلف سوری، اور آئے ہیں تو آنگن میں خوشبوئیں پھیل گئی ہیں، پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی۔ اور جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا، منبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ قابل صد احترام سامعین کرام، آج کی اس تقریب سعید میں محفل ذکر حبیب خدا میں مولانا قاری محمد عدنان اسلم صاحب ان کی اور برادر محترم سیف اللہ بٹ صاحب ان کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ جیسا بتا رہے تھے آپ کو مولانا، یہ حقیقت ہے کہ میں رات کھاریاں ایک پروگرام تھا، وہاں نہیں پہنچ سکا طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، اور آج کچھ طبیعت بحال بھی تھی، اور پھر اہتمام بھی ایک اسپیشل کیا کہ میں آپ تک پہنچوں، تو اللہ نے چاہا تو وعدہ نبھانے کی توفیق حاصل ہوئی اور میں آپ کا دیدار کرنے کے لیے حاضر ہو گیا۔ اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے۔ ان حضرات نے آپ حضرات کا بہت اکرام کیا اور آپ حضرات کے لیے کرسیاں بچھائیں۔ عموماً مذہبی پروگرامات میں خصوصاً جلسہ اور کانفرنس میں ایسا نہیں ہوتا، سیمینار میں البتہ ایسا ہوتا ہے، اور آپ بیٹھے بھی دور ہیں اور درمیان میں ریکارڈنگ کے لیے لائٹ بھی کافی بڑی لگائی گئی، اس کی وجہ سے بھی اب آپ کے چہرے مجھ سے دور ہیں۔ چلے میں کوشش کرتا ہوں، یہ گمان رکھتا ہوں کہ آپ سن رہے ہیں اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ آپ کی آواز بھلے مجھ تک آئے یا نہ آئے، کیونکہ آپ کی آواز تو تب آئے گی نا جب آپ بولیں گے۔ تو مجھ سے پہلے میرے خیال میں نعت خوانی کا سلسلہ جاری رہا، آپ حضرات نے نعت خواں دوستوں سے کلام سنا، تو انہوں نے آپ کو سنایا، اور آپ ان کے ساتھ میرے خیال میں ہلکے پھلکے تو بولے ہوں گے یا اشاروں میں داد دے دی ہوگی انہیں، کچھ نہ کچھ تو میرے خیال میں آپ نے کیا ہوگا۔ ایک بہرحال چلیں، پیغام اللہ کرے پہنچ جائے۔ آج کی یہ تقریب ذکر حبیب خدا ہے، اور ربیع الاول کا مقدس مہینہ ہے، جس مہینے میں میرے پیارے آقا، ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پیارے آقا کی ولادت ہوئی، حضور کا میلاد ہوا۔ لیکن میں آپ کے حوالے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ ویسے مجھے سن رہے ہیں جی؟ اب یہ مجھے کیسے پتا چلے گا، اشاروں سے یا آواز سے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے نعرے کا جواب دیجئے، مہمان کو پتا چلے کہ سامعین ابھی بیدار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب دھیان میری طرف رکھیے گا تاکہ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ دیکھیے، ذکر حبیب خدا صلی اللہ
ذکر حبیب خدا، یعنی کہ ذکر کرنا ہے، تذکرہ کرنا ہے پیارے آقا کا۔ دھیان میری طرف رکھیں، لوگ آتے رہیں گے۔ ذکر حبیب خدا، پیارے آقا کا ذکر کرنا ہے، حضور کا تذکرہ کرنا ہے۔ جتنی بھی دنیا میں شخصیات گزری ہیں، جتنی بھی نامور شخصیات ہیں، اگر آپ ان کا ذکر اٹھائیں، ان کی جتنی بھی شخصیات ہوتے ہیں، ان کے گزرنے کے بعد، ان کے دنیا سے جانے کے بعد، ان کی زندگیوں پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان کی سوانح حیات لکھی جاتی ہے، ان کا مکمل تعارف لکھا جاتا ہے۔ آپ کسی بھی شخصیت کا تعارف، اس کی سوانح حیات، اس کی زندگی پر لکھی ہوئی کتاب، اسے اٹھائیں، خواہ وہ مذہبی لیڈر ہے، سیاسی لیڈر ہے، سماجی لیڈر ہے، کسی بھی کی کتاب اٹھائیں تو اس کا جو ذکر ہے، اس کا جو تذکرہ ہے، اس کا جو تعارف ہے، وہ اس کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور اس کی وفات پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، اس کے مرنے پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے میلاد سے شروع ہوتا ہے اور اس کی وفات پر، اس کی موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کا بھی تذکرہ اٹھائیں، کسی سیاسی شخصیت کا، مذہبی شخصیت کا، تو ہر ایک کا تذکرہ اس کے ولادت کے دن سے، اس کے میلاد کے دن سے، اس کے جنم دن سے شروع ہوتا ہے، اس کی اس تاریخ سے شروع ہوتا ہے جس دن وہ دنیا میں پیدا ہوا، کیونکہ اس سے پہلے اس کے متعلق کوئی جانتا نہیں، اس کے متعلق کوئی آگاہ نہیں، اس سے متعلق کوئی آشنا نہیں۔ ہر ایک کا تعارف اس کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہوتا ہے۔ لکھا ہوتا ہے فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں قبیلے میں پیدا ہوا، فلاں تاریخ کو پیدا ہوا، فلاں شہر میں پیدا ہوا، اس جگہ پڑھتا رہا، اس جگہ شادی ہوئی، یہاں معاملات کیے، یہاں اس کی کاروبار تھے، یہ اس نے تنظیمیں بنائیں، یہ وہ کام کرتا رہا، اس ادارے میں پڑھاتا رہا اور اس جگہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ تعارف ہونے کے بعد کتاب زندگی مکمل ہو جاتی ہے، کتاب زندگی اس کا تعارف مکمل ہو جاتا ہے، کتاب ختم ہو جاتی ہے۔ ہر ایک کا تعارف، ہر ایک کا تعارف، پھر سے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ آ جائے، ہر ایک کا تعارف میلاد سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ پوری کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کا تعارف میلاد سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے آقا کا تعارف پیدائش سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں میرے اس جملے کو کون سنے گا، کون سمجھے گا۔ چونکہ حضور کا تعارف میلاد سے شروع نہیں ہوتا، اس لیے ہم بھی حضور کا تذکرہ میلاد سے شروع ہی نہیں کرتے۔ ہم بھی حضور کا تعارف میلاد سے شروع ہی نہیں کرتے، اور چونکہ حضور کا تعارف وفات پہ ختم نہیں ہوتا، کسی نے سمجھا شاید میلاد سے شروع ہوتا ہے، کسی نے سمجھا شاید وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضور روضہ اقدس میں چلے گئے تو تعارف بھی ختم ہو گیا، ذکر بھی ختم ہو گیا، تذکرہ بھی ختم ہو گیا۔ نہیں، باقیوں کے لیے یہ قانون ہے کہ پیدائش سے وفات تک ہے تذکرہ۔ میرے آقا کا تذکرہ تو اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھی، فلکیات نہیں تھی، ایک رب تھا، اور رب نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے میرے اللہ نے اس دنیا میں نسل انسانیت کو بھیجنے سے پہلے میرے رب نے عالم ارواح میں اسی طرح 2 جلسے کیے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا پہلے آپ بول رہے تھے یا یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے، پر میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ آپ اسی طرح پہلے بھی بول رہے ہوں گے اور اسی طرح سن رہے ہوں گے۔ اللہ آپ کے سننے کو بھی سلامت رکھے، اور اللہ کرے آپ یوں ہی صحت مند رہیں اور حضور کے تذکرہ کی جو محفلیں ہیں اس میں آپ پہنچتے رہیں۔ آمین تو کہہ دو۔
नाराज बैठे हो मुझसे? जी नाराज बैठे हो कि क्यों आ गया? नाराज तो नहीं हो मुझसे? जिस तरह आज यहां पर कारी अदनान असलम साहब ने जामिया नौमानिया, ये इन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ ये आपको बुलाया और जलसा किया है ना, ये रब ने भी 2 जलसे किए हैं। सुभान अल्लाह कह दो यार। मैं कुरान मजीद से एक रिपोर्ट लेकर आपके हवाले करने लगा। रब ने जो पहला जलसा किया ना आलम अरवा में, उसमें आप थे, उसमें आप थे, मैं भी था। हजरत आदम से लेकर क़यामत तक सबको अल्लाह ने बुलाया। अलस्तु बिरब्बिकुम कालो बला, जलसा खत्म। दूसरे जलसे में अल्लाह ने पाबंदी लगा दी, सारे नहीं आ सकते, सिर्फ नबी आ जाएं, सिर्फ रसूल आ जाएं, सिर्फ पैगंबर। मैं आका का तज़किरा ये इबादत समझ कर रहा हूं, आप भी इबादत समझ कर सुनिए, लुत्फ आएगा आपको। दूसरे जलसे में अल्लाह ने पाबंदी लगा दी, सारे नहीं आ सकते, सिर्फ नबी, सिर्फ रसूल, सिर्फ पैगंबर। बाउंड्री लगा दी और गेट कीपर खड़ा कर दिया कि सिर्फ वो आएंगे जो नबी। सुभान अल्लाह। जिन्हें समझ आ रही है सिर्फ वो बोलो। सिर्फ वो आए जो नबी, रसूल, पैगंबर। अपने ज़ौक़ में यूं अर्ज करना चाहता हूं, उस दूसरे जलसे में सिर्फ वो थे जिन्होंने नबी बन के आना था, जिन्होंने। अब ये जुमला ऐसा है, आपने मुमकिन है पहले सुना हुआ हो, लेकिन फिर भी इससे इस तरह अंदाज से बोलिए ताकि मुनकरीन के दिलों पे ज़रब लगे। और वो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हों, क्योंकि सोशल मीडिया का दौरा है, तो ये रिकॉर्डिंग उन तक पहुँचेगी, उनके दिलों पर ज़रब लगे। वो जुमला जैसा है जो मैं बोलने लगूँ, इस अंदाज से थोड़ा सा उस पर बोलिएगा। उस जलसे में मैंने पहला जुमला तो ये अर्ज़ किया, उस जलसे में सिर्फ वो थे जिन्होंने नबी बन के आना था, जिन्होंने नबी बन के आना था। जो उस जलसे में नहीं था ना, वो नबी नहीं। आवाज थोड़ी आई है। जो उस जलसे में नहीं था ना जी, तबलीगी जमात वाले हो, तुसी भी कहते हो सुभान अल्लाह। हमारे तबलीगी भाई कहते हैं सुभान अल्लाह, कहीं तो जन्नत में दरख्त लगता है। यकीन जाने बावजू बैठा हूं और मिंबर पे बैठा हूं, जिस तरह शबे जुमा में सुभान अल्लाह कहें ना तो दरख्त लगता है, मेरी तकरीर में भी वैसे ही लगता है। नाराज तो नहीं हो गए हो? हाँ खुदारा, बीमार मैं हूं या आप हैं? जो उस जलसे में नहीं था वो नबी, बोलिए जरा बोलिए, वो नबी, वो नबी नहीं। हाय हाय हाय, क्या कहने हमारे अकाबिर के। मौलाना निसार साहब, आपका चेहरा नजर आ गया। ये माजी करीब में गुजरे हैं अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनके पास 2 कादियानी नौजवान आए और आके कहते हैं हम मुनाजरा करने के लिए आए हैं। अल्लामा साहब के क्या कहने? अल्लामा साहब कहते हैं मुनाजरा बाद में करेंगे, पहले ये बताओ हुजूर का मेराज मानते हो? कहते हैं जी मानते हैं। हुजूर मेराज पे गए थे? कहते हैं जी गए थे। हुजूर मस्जिद अक्सा में गए थे? कहते हैं जी गए थे। हुजूर ने मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत कराई थी? हाँ जी कराई थी। वहां मिर्जा था? कहने लगे जी वहां तो मिर्जा नहीं था। अल्लामा साहब ने कहा मुनाजरा बाद में करेंगे, पहले मिर्जे का वजूद मस्जिद अक्सा में साबित करो। ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत, ताजदार खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद। वही सेम वही जुमला यहां पर है। उस जलसे में सिर्फ वो थे जिन्होंने नबी बन के आना, जो उस जलसे में नहीं वो नबी, वो जो आलम अरवा में रब ने जलसा रखा। मुझे सुन रहे हैं आप सभी हजरात? वो जो रब ने आलम अल्लाह, मुझे पता कैसे चलेगा कि उस जलसे में कौन कौन था? आज अगर कोई उठ कर कहे उस जलसे में मैं भी था लिहाजा मैं भी नबी, तो मेरे पास क्या दलील है कि ये बंदा वहां था या नहीं था? सुन रहे हो मुझे जी? अच्छा, कुछ बंदे मेरे साथ इसलिए नहीं बोलते कि ये बात हमें पहले पता है, कुछ इसलिए नहीं बोलते कि आज पहली दफा सुन रहे हैं।
میں پھر کسے سناؤں؟ دیواروں کو؟ اللہ مجھے کیسے پتہ؟ یہ قاری عدنان اسلم صاحب، ان کے رفقا نے، حضرت صاحب زادہ جی نے، بٹ صاحب کی بھی دعوت تھی، جامعہ نعمانیہ کے اساتذہ کی دعوت تھی، آپ حضرات تشریف لائے. یہ جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں اسے آپ گنتی میں اپنے اندازے کے مطابق کر لیں، 1000 ہے، 2000 ہے، جتنا بھی ہے بندہ بیٹھا ہوا. صبح کو ایک بندہ قاضی کوٹ کا یہاں آ کر کہے نا قاری عدنان اسلم صاحب کو کہ رات جو محفل ہوئی اس میں بھی تھا، تو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ پتنی تو تھا، یا ہو سکتا ہے آیا ہو مجھے نظر نہ آیا ہو، اتنے لوگوں میں، ریکارڈنگ کے باوجود، لائٹوں کے باوجود، اور رات ہی ہے. صبح کہے، رات ہی ہے نا، ایک تھوڑا سا وقت ہی گزرے، صبح کہے تو نہیں یہ کہہ سکیں گے کہ تو تھا یا نہیں تھا. اللہ 1.25 لاکھ نبی ہیں. کتنے؟ 1.25 لاکھ. اور قرآن میں تو چند انبیاء کے نام ہیں. مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس جلسے میں کون کون تھا؟ آج کوئی اٹھ کر کے اس جلسے میں بھی تھا لہذا میں بھی نبی، مجھے بھی نبی مانو، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ حکم سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ کوئی نشانی بتا دیجئے. یہ نشانی بعض دفعہ بڑا کام کر جاتی ہے. وہ جس طرح کسی نے شیر خدا علی المرتضیٰ سے پوچھا نا، مولا علی ایک بات پوچھنی ہے. ہاں پوچھو. کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ اب حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ قلم کاغذ لے کر آ، میں لکھواتا ہوں. شیر کے بچے ہوتے ہیں، مرغی کے انڈے ہوتے ہیں، ریچھ کے بچے ہوتے ہیں، چوہے کے بچے ہوتے ہیں، شتر مرغ کے انڈے ہوتے ہیں. پورے ہو سکتے تھے نام؟ جی ہزاروں کی تھا. ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ سائنسدان کہتے ہیں 18,000 مخلوقات ہیں. ابھی جدید ان کی ریسرچ آئی ہے کہ وہ گنتی ختم ہے، ہم گن ہی نہیں سکتے کتنی مخلوقات ہیں. وہ پورے ہو سکتے ہیں کہ کتنی ہیں؟ کیا کہنے حضرت علی کے، کیا کہنے مولا علی کے، کیا کہنے حضرت علی. حضرت علی فرماتے ہیں تجھے نام نہیں بتاتا، نشانی بتاتا ہوں، خود جا کے دیکھ لے. جن جانوروں کے کان باہر ہیں بچے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہیں انڈے دیتے ہیں. اب آپ نے اپنے کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا. اچھا حضرت علی کا کمال، سبحان اللہ. یہ آپ کے حصے کی سبحان اللہ میں نہیں کہنی ہے. کیا کہنے حضرت علی کے. حضور نے یوں ہی تو نہیں نہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یوں ہی تو نہیں فرمایا. ایک اور صاحب نے یہی سوال کیا، تب حضرت علی نے جواب اور دیا. ایک اور صاحب نے یہی سوال کیا کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے انڈے دیتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں جو جانور خوراک نگلتے ہیں انڈے دیتے ہیں، جو خوراک چباتے ہیں بچے دیتے ہیں. کہہ دو یار سبحان اللہ. جانوراں نال کوئی دشمنی تھوڑی؟ سبحان اللہ. اب دھیان ہے میری طرف جی؟ سب کا دھیان ہے. اللہ مجھے کیسے پتا چلے کہ اس محفل میں کون کون؟ کوئی نشانی بتا دیجئے. اب اللہ نشانی بتانے لگے ہیں. اچھا کئی بندوں کا دل ہوتا ہے، تجربے کی بات بتاؤں آپ کو، کہ پروگرام کامیاب بھی ہو، پروگرام ہے بھی ہمارا اور ہو بھی کامیاب، لیکن بولن کوئی اور. سبحان اللہ. تسی نہیں سمجھے، وہ سمجھ گئے جنہوں میں دسیے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت شان علی المرتضیٰ. ناراض تو نہیں ہوئے مجھ سے؟ اللہ مجھے کیسے پتہ چلے اس محفل میں کون کون؟ نوجوانوں جو مجھے نئے سننے کے لیے آئے، نئے سننے والے آئے ہیں، سننے کے لیے آئے ہیں، پلے باندھ لیجئے، دھیان سے سنو. انشاءاللہ جو بھی منکرین ختم نبوت ہوگا اس کے چہرے پہ آپ بول کر، آپ کو بھی اللہ نے مبلغ بنایا ہے، آپ کو بھی اللہ نے داعی بنایا ہے، آپ بھی حضور کے امتی ہو، آپ بھی دلیل کے دور پر اس منکرین کو، ان قادیانیوں کو یہ جواب دے سکتے ہو. کیوں جواب قرآن سے دینا ہے؟ اس لیے کہ ان کا ڈھونگ ہے. وہ قوم کو ورغلاتے ہیں کہ ہم قرآن مانتے ہیں. اگر مانتے ہو قرآن تو اس دلیل کو توڑ کے دکھاؤ. اللہ کون تھے؟ اللہ کون کون ہے وہاں؟
اللہ نشانی بتا دیجئے. میرا اللہ اب نشانی بتانے لگا ہے. توجہ رکھنا. اللہ فرماتے ہیں اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول. میں نے اللہ فرماتے ہیں میرا میثاق ہوا نبیوں سے, معاہدہ ہوا, میں نے عہد لیا نبیوں تمہیں کتاب بھی دوں گا, حکمت بھی دوں گا, تدبر بھی دوں گا, فصاحت بھی دوں گا, بلاغت بھی دوں گا, امامت بھی دوں گا, قیادت بھی دوں گا, شرافت بھی دوں گا. لیکن سنو ثم جاءکم رسول, ثم جاءکم رسول, ثم جاءکم رسول. تم سارے کے سارے نبوت لے کر میرے آقا میرے محبوب سے پہلے پہلے جاؤ گے, میرا محبوب تمہارے بعد آئے گا. ثم جاءکم رسول, ثم جاءکم رسول, میرا محبوب تمہارے بعد. میرے اللہ نے کسی ایک کو بھی یہ نہیں کہا کہ تو میرے محبوب کے بعد جائے گا, تو پیچھے رہ جائے گا. نہیں, تم سارے پہلے جاؤ گے, میرا محبوب تمہارے, تاجدار ختم میرا محبوب نبوت. تمہارے, میرا محبوب تمہارے. اللہ آپ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول, پھر آئے گا میرا رسول. رسول تو 313 ہیں, مجھے کیا پتا چلے آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے جب کہہ دیا ثم جاءکم رسول, تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا. آدم صفی اللہ ہوگا, نوح نبی اللہ ہوگا, ابراہیم خلیل اللہ ہوگا, اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا, موسیٰ کلیم اللہ ہوگا, عیسیٰ روح اللہ ہوگا, داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا, یعقوب نبی اللہ ہوگا, یوسف صدیق اللہ ہوگا, میرا محمد رسول اللہ ہوگا. اچھا ایک جملہ اور آپ کے حوالے کروں حضرات علماء کی شفقت کا سہارا لے کر. نبی تشریف لائے 1.25 لاکھ. نبی کتنے تشریف لائے؟ 1.25 لاکھ. رسول تشریف لائے 313. 313 رسول کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آئے, نئے احکام لے کر آئے, نیا قانون لے کر آئے. اور نبی کہتے ہیں اسے جو پہلے والی شریعت کو آگے چلائے, پہلے والے قانون کو آگے چلائے. رسول تشریف لائے 313. اللہ تیرے محبوب کے علاوہ 312 رسول اور بھی ہیں. اب آپ کا دھیان پتہ نہیں کدھر ہے, طالب علم کی طرف ہی ہے دھیان. 312 رسول اور بھی ہیں حضور کے علاوہ. لیکن قرآن کا آپ مطالعہ کیجئے, علماء سے پوچھئے, اللہ قرآن میں بار بار محبوب کے لیے لفظ رسول کا استعمال فرماتا ہے. پہلے پارے میں فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا. چوتھے پارے میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. 28ویں پارے میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا. پیارے آقا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول. محبوب کے لیے پھر رسول, پھر رسول, پھر رسول. رسول کہتے ہیں, مجھے دیکھو, رسول کہتے ہیں اللہ سے لینے والا, امت کو دینے والا. سبحان اللہ. آپ ذرا کہہ دیجئے ایک دفعہ سبحان اللہ. دھیان ہے میری طرف؟ سب کا دھیان ہے جی؟ یہ جو مزے سے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے آپ کا بھی ہے دھیان؟ جزاکم اللہ. میں یوں یوں ایک ایک کو مخاطب کروں گا پھر تو میرے خیال میں یہیں پہ فجر ہو جائے گی. میں حضرات آپ کی توجہ لے کر جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے دیکھیے, میں رک جاتا ہوں. ایک بندے کی بھی توجہ دائیں بھائی, میرا مزاج ہے, مجھ سے بات ہو ہی نہیں سکتی. میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آیا ہوں, وہ بھی آیا ہے, تو میں جو بات کر رہا ہوں اللہ کرے وہ اس تک پہنچ جائے. رسول کہتے ہیں اللہ سے لینے والا, امت کو دینے والا. رسول حضور کے علاوہ 312 اور بھی, لیکن اللہ بار بار لفظ رسول محبوب کے لیے, کلمے میں رسول محبوب کے لیے. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں وہ جو پہلے آئے مجھ سے لیتے رہے دیتے رہے, لیتے رہے دیتے رہے. آدم آیا مجھ سے لیا امت کو دیا, نوح آیا مجھ سے لیا امت کو دیا, ابراہیم آیا مجھ سے لیا امت کو دیا. مجھ سے لیتے رہے دیتے رہے. بخیل سے بخیل بندہ بھی ہوا نا تو حضور کی مدحت کا یہ جملہ سن کر چپ نہیں رہے گا. مجھ سے لیتے رہے دیتے رہے. اتنا لینے کے بعد بھی, اتنا دینے کے بعد بھی لینا بھی باقی تھا,
دینا بھی باقی تھا. جب میرا محبوب آیا تو میں نے اعلان کر دیا اتممت علیکم نعمتی اتممت علیکم نعمتی اتممت علیکم نعمتی انا اعطیناک الکوثر. اب نہ لینا باقی ہے نہ دینا باقی. اب نہ لینا باقی ہے نہ دینا باقی ہے. عرض یہ کر رہا تھا حضور کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے, میلاد سے شروع نہیں. اچھا عالم ارواح کے بعد دنیا نہیں ہے, ماں کا پیٹ ہے. حضور ماں کے پیٹ میں ہیں, اب انداز جدا ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے, ابھی میرے پیٹ میں ہیں, میں پتھر پہ پاؤں رکھتی ہوں پتھر موم ہو جاتا ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہے ابھی میرے پیٹ میں, ابھی میرے شکم میں ہیں, ابھی پیدا نہیں ہوئے, میں چلتی ہوں بادل میرے اوپر سایہ کرتے ہیں, میں سوتی ہوں ستارے مجھے جھک جھک کر سلام پیش کرتے ہیں. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے. میں نے ایک جگہ ایک بات پڑھی, میں یقین جانے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. مکہ کی عورتیں بابا عبد المطلب کو آ کے کہتی ہیں بابا جی ایک شکایت لے کر آئی ہیں, مکہ کا دستور ہے کہ بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی. آمنہ بیوہ ہے, آمنہ کو کہو خوشبو نہ لگایا کرے. بابا جی آئے اور آ کے کہتے ہیں آمنہ بیٹا مجھے مکہ کی عورتوں نے کہا ہے خوشبو نہ لگایا کر, مکہ کا دستور ہے بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی. سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو کے کہتی ہیں بابا جی رب کعبہ کی قسم جب سے پیٹ میں آیا ہے خوشبو لگاتی نہیں ہوں, آنگن میں خوشبوئیں پھیل جاتی. عالم ارواح کے بعد ہے تو دنیا, لیکن حضور ماں کے پیٹ میں ہے, یہاں عجب معجزات ہیں, عجب ہیں, خوشبوئیں ہیں. اور جب پیدا ہوئے ولادت ہوئی تو مختون پیدا ہوئے, غسل کیا ہوا, سرما لگا ہوا, زلف سوری, اور آئے ہیں تو آنگن میں خوشبوئیں پھیل گئی ہیں. پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی, پردے اٹھے نگاہ سے. مولانا ذکی کیفی مرحوم مفتی اعظم پاکستان, علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر, مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ, ان کے فرزند مولانا ذکی کیفی مرحوم میلاد پہ لکھتے ہیں. پھر ذرا کہو سبحان اللہ. میلاد پہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے, پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی. تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی, دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے, کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے, برگ و شجر نہال ہوئے جھومنے لگے, آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے, کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ بار پر, فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر, تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے. بادل بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے, آئی صدا کہ سید کونین آ گئے. بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے, آئی صدا کہ سید کونین آ گئے. پھر ہوا کیا, پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا, فتحہ تمام جلوہ گہے طور ہو گیا, پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی, زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی. بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے ولادت مصطفیٰ, بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے میلاد مصطفیٰ, بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے آمد مصطفیٰ, بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے. کیوں کیا ہوا, جبریل کے لبوں پر مسلسل درود. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, مقصد آمد محمد مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. تھک تو نہیں گئے ہو جی, تھک گئے ہو تو بس کر دیتا ہوں, یوں کر دو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ عذرائے تفنن یا آپ کو ساتھ ملانے کے لیے کوئی جملہ یا انداز ہو جائے تو ہو جائے, ورنہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو بھی بیان کے لیے آتا ہے نا ان کی تو مجبوری ہے کہ وقت دیا ہے, اشتہار چھپ گئے ہیں, قابل رشک تو آپ لوگ ہیں. آپ کا نہ کوئی وعدہ نہ کوئی مجبوری, آپ خالصاً حضور سے محبت کی وجہ سے آئے. اگر آپ محسوس فرمائیں تو میں نے آپ کی تعریف کی, محسوس فرمائیں تو تب نا. سبحان اللہ, ناراض تو نہیں بیٹھے مجھ سے جی؟ اچھا دھیان رکھنا جی, دھیان رکھنا, اللہ آپ سے راضی رہے.
ولادت، حضور تشریف لائے. اب یہاں پر میں اپنے ذوق میں میرا اپنا تخیل ہے. آمنہ کہتی ہیں میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا. ماں تو کہا ہی کرتی ہے کہ میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا. تھوڑی دیر کے بعد اماں حلیمہ آئیں، وہ کہتی ہیں آمنہ تو نے دیکھا کیا؟ تو نے تو صرف اپنا ٹبر دیکھا ہے، تو کبھی باہر چار دیواری سے گئی نہیں. میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، مجھ سے پوچھ یہو جہا میں نہیں دیکھے. بابا عبد المطلب آ کے کہتے ہیں تم دونوں کیا کہتی ہو کہ تم دونوں نے نہیں دیکھا؟ مجھ سے پوچھو، میں کئی ملکوں کے سفر کرتا ہوں تجارت کے لیے، ایسا میں نے نہیں دیکھا. ایک روایت میں ہے جبریل امین بول اٹھتے ہیں آفا کہا گردیدام بہرے بتا ورزیدام بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری. مجھ سے پوچھو دنیا والوں تم نے کیا دیکھا؟ جو بھی دیکھا آج کا زمانہ، جو بھی دیکھا آج کے لوگ، جو بھی دیکھا آج کا حسن، جو بھی دیکھا آج کے چہرے. مجھ سے پوچھو میں کب سے ہوں، کب سے دیکھے آ رہا ہوں. ارے میں نے تو آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا. ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی، ہاتھ کاٹ بیٹھی. مجھ سے پوچھو میں نے ایسا نہیں دیکھا. رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا. مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دے کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا کسے دے حسن و جمال کوئی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دے کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا کسے دے حسن و جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ٹھیر ہوئے، جواب ملیا عظیم کملا کسے نے جڑی ہوئے بال کوئی نہیں. فلک دے چمتے ستارے ویکھن، زمین تے کتنے نظارے ویکھن، فرشت لے کے عرش تے توڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں. ہزارہ یوسف تے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے منن والے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہاں پہ ایک جملہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو عرض کروں. اب مجھے آدھے بندے نظر آ رہے ہیں، آدھے نظر بھی نہیں آ رہے ہیں. توجہ ہے صاحبان، توجہ ہے. ایک جملہ عرض کروں، ان کی جی نظر آئے گی تو ان وہ یوں کر رہے ہیں، ان مجھے کیسے نظر آئیں گے کیا؟ یہ چلو فرنٹ والے سر ہلائیں تو ٹھیک ہے، میں کل دیکھ لوں گا انہیں. بعض بندے دور سے سونے لگتے ہیں. وہ نوجوانوں نے ڈی پی بڑی پیاری لگائی ہوئی ہوتی ہے. آج کل موبائلوں میں وہ فلٹر نکلا ہوا ہے، فلٹر سسٹم نکلا ہوا ہے. وہ بندہ کچھ اور ہوتا ہے اور موبائل کچھ اور پیش کر رہا ہوتا ہے. جوانوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، بندہ قریب جائے تو کہتا ہے میں معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی سمجھنے میں. ایسے کئی واقعات ہوئے بھی ہیں، چلو میں ان کا تذکرہ اب نہیں کرتا. چلو کوئی صوفی مزاج بندے بیٹھے ہوں تو وہ ناراض نہ ہو جائیں. بعض منظر دور سے بڑے پیارے لگتے ہیں، آپ ان کی سینریاں لاتے ہو اپنے ڈرائنگ روم میں سجانے کے لیے، انہی پہاڑوں پہ چلے جاؤ تو آپ کو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. تھک کے بدن چور ہو جاتا ہے اور ڈھنگ سے جگہ بھی نہیں ملتی بیٹھنے کے لیے. اب میری بات سن رہے ہیں واقعات؟ بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے. اچھا اسے یوں کنورٹ کرتا ہوں، اللہ کرے کسی کے ضمیر کے دروازے پہ دستک ہو جائے. بعض بندے دور سے بڑے چنگے لگتے. بندہ کہتا ہے یار حلیہ بھی بڑا پیارا ہے، باتیں بھی بڑی اچھی کرتا ہے، چلو کوئی معاہدہ ہی کر لیں، کوئی مل کے کاروبار ہی کر لیں، کوئی رشتہ ہی لے لیں دے دیں. تو پھر بندہ کننوں ہاتھ لا کے واپس آنا. تہاڈی خاموشی دستی ہے بھی میرا تیر نشانے تے لگا. تشریف لے. بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. دور سے اچھے لگتے ہیں، نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. میرا جملہ ضائع نہ کرنا، دکھ ہوگا. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونا. سارے نہ بولو، اصلی عاشق بولو ذرا. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے.
میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی سونے، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی حضور جیسا کوئی نہیں، میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی حضور جیسا کوئی نہیں، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر۔ حضرت جی تشریف لے آئے ہیں، میں ان کے حوالے یہ جملہ کر رہا ہوں، آپ کے حوالے یہ جملہ کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ جملہ یوں ہی جوش خطابت میں نہیں کہا، میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ آقا کیسے، اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے منبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا، جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا کہ آقا کیسے، جنہوں نے نزدیک سے دیکھا انہوں نے بتایا کہ آقا کیسے، جنہوں نے دور سے دیکھا، جنہوں نے دور سے دیکھا وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھا، بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا وہ 14.5 صدیاں بعد لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ بول اٹھا، لاہور میں بیٹھا ہوا میرے ابا جی کا پیر بھائی بول اٹھا، اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ اور جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا، منبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا کہ آقا جیسا کوئی نہیں۔ کیا کہنے ان کے جنہوں نے کبھی مکہ میں دیکھا، کبھی مدینہ میں دیکھا، کبھی بدر میں دیکھا، کبھی احد میں دیکھا، کبھی حنین میں دیکھا، کبھی تبوک میں دیکھا، کبھی گلی میں دیکھا، کبھی بازار میں دیکھا، لیکن میں قربان جاؤں اپنی اماں پر، میں قربان جاؤں سیدہ پر، طیبہ پر، طاہرہ پر، عائشہ پر، جنہوں نے وضحا کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا، دیکھا، پھر مجھے بتایا لنا شمس وللآفاق شمسی، کائنات آلیا تسی سمجھ دے سورج بہتا سونا ہے، سورج کیڑا سونا ہے جڑا میرا محمد سونا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حسن محمد مصطفیٰ، حسن محمد مصطفیٰ، سیرت اما عائشہ صدیقہ، سیرت اما عائشہ صدیقہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے کہا کتھے میرے علی، کتھے تیری شنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا۔ جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بتایا، ہائے ہائے ہائے، انہوں نے کہا میاں محمد بخش کھڑی شریف والے جنہاں سیف الملوک دا کلام لکھیا، انہوں دا نام سی محمد، وہ کہندے میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور، میں محمد ٹھگ لوکو میں محمد چور، جدہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد ہو۔ کون میرے آقا کے جیسا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا کو اللہ نے اتنا اعلیٰ بنایا، میرے آقا اٹھیں تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگیں، میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگیں، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگیں، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگیں۔ لوگوں اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا، میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے، سر جھکا کے بولیں حدیث بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں تو جنت بنے، جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے، جسے رب سے مانگیں فاروق بنے، جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جسے بیٹیاں دیں ذوالنورین بنے، جسے چومیں حسین بنے، جسے مصلی دیں صدیق بنے۔ جملے بڑے تھے، آواز تھوڑی رہ گئی آپ کی۔ اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا۔ یہاں پہ میں ایک جملے کے لیے رکنے چاہ رہا ہوں، اگر آپ مجھے رکنے دیتے ہیں تو۔ بعض بندوں نے میرا اپنا میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، حضور کی ذات اقدس کو اپنے ذہنوں میں سوچا تو پھر جھگڑے شروع ہو گئے، معدود کیا۔ سوچ آپ کی معدود ہے،
حضور کی نبوت لامحدود ہے، حضور کی رسالت لامحدود ہے. ہائے 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 ہائے. حضور کی رسالت لامحدود ہے. ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، میں تقابل نہیں کر رہا، پیارے آقا نے تقابل سے منع فرمایا ہے. میں سہارا لے رہا ہوں تلک الرسل فضلنا بعضهم. موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا ڈنڈا. حکم دیا اضرب بعصاک البحر، دریا پہ مارو. حضرت موسیٰ نے ڈنڈا دریا پہ مارا، دریا ٹکڑے ہو گیا، دریا پھٹ گیا. بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا، میں تقابل نہیں کر رہا، بڑا معجزہ حضرت موسیٰ کا. حضرت موسیٰ نے ڈنڈا دریا پہ مارا، دریا پھٹ گیا، ٹکڑے ہو گیا. میرے آقا کی جانب دیکھیے، میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند پھٹ گیا. وہاں دریا پھٹا، یہاں چاند پھٹا. وہاں دریا ٹکڑے ہوا، یہاں چاند ٹکڑے ہوا. لیکن دریا تب ٹکڑے ہوا جب ڈنڈا دریا تک پہنچا. جب ڈنڈا دریا، میرے آقا کی انگلی چاند تک نہیں پہنچی. گویا اللہ فرماتے ہیں میں بتلا رہا ہوں، واضح کر رہا ہوں، موسیٰ تیری نبوت وہاں تک جہاں تک تو پہنچے، اور محبوب تیری نبوت وہاں بھی جہاں تو نہ پہنچے. شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. اپنے ذہنوں میں سوچا نا اور پھر جھگڑے شروع ہوئے. اپنے ذہنوں میں، کہیں ناراض نہ ہونا، میں اپنے ذوق میں ایک جملہ عرض کرنا، کہیں جھگڑا شروع ہوا یہ میلاد کا ولادت کا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، حضور کی ولادت، حضور کا میلاد، اس سے بڑھ کر خوشی کوئی نہیں. جو میرے جملے سے اتفاق کرتے ہیں صرف وہ مسکرائیں، باقی نہ مسکرائیں. حضور کی آمد، حضور کی ولادت، حضور کا میلاد، اس سے بڑھ کر خوشی بولیے ذرا نہیں. اور کہیں جھگڑا کسی اور حوالے سے، کہیں جھگڑا نور کے حوالے سے، بشر کے حوالے سے. میں کیا کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں کی خدمت میں، اپنے سننے والوں کی خدمت میں، کہ کیوں محدود کرتے ہو؟ نور کے حوالے سے دیکھو تو یوں تو سورج بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے، تارے بھی نور ہیں، دودھ کو بھی بعض علاقوں میں نور کہا جاتا ہے، آنکھ کی اس روشنی کو بھی نور کہا جاتا ہے. یوں تو یہ بھی نور ہیں، جنت میں بھی نور ہے. لیکن جیسے حضور نور ہیں ویسا سورج بھی نور نہیں، ویسے جنت میں بھی نور نہیں. اور جیسے آقا بشر ہیں ویسا آدم سے عیسیٰ تک، یہ چلو کچھ نہیں کہتا کہ میں کس کے حوالے کرنے لگا تھا، ناراض ہو جائے. آدم سے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے عیسیٰ تک، عیسیٰ سے عیسیٰ تک نہ کسی ماں نے ایسا بشر جنا نہ جن سکتی ہے. اور اس نور کے حوالے سے اگر جھگڑا ہے تو پھر قاضی کہہ کے جملہ سنیے. پیارے آقا عشاء کی نماز پڑھا کر مصلی پہ تشریف فرما ہیں، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہیں، اٹھ کر چلے گئے. 2 صحابی بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے. کافی دیر کے بعد وہ اٹھے، مسجد کے دروازے تک گئے، پھر واپس آ گئے. پیارے آقا نے کہا گئے نہیں ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ باہر اتنا گھپ اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا، اس کی وجہ سے واپس آ گئے ہیں. تاروں پہ بھی ابر چھایا ہے، چاندنی راتیں بھی نہیں ہیں، سخت اندھیرا ہے، واپس آ گئے ہیں. پیارے آقا نے فرمایا پریشانی کی کوئی بات نہیں، تمہارے ہاتھوں میں کیا ہیں؟ عرض کیا لاٹھیاں. پرانے دور میں لوگ ہاتھوں میں سوٹی، ڈنڈا، سٹک، لاٹھی وہ رکھا کرتے تھے. فرمایا لاٹھیاں. حضور فرماتے ہیں یہ لاٹھی میرے قریب کرو. پیارے آقا نے لاٹھی اپنے قریب کی، اس کا سرا پکڑا اور اس کے سرے پہ نبوت کی انگلی رکھ دی. اس سرے سے نور نکلا. سبحان اللہ. یہ نہیں آپ نہ کہیں، میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ. اس سرے سے نور نکلا. یہ جس طرح آپ کے موبائل میں ٹارچ ہے، یہ لو لے چلو. وہ لے کے صحابی جا رہے ہیں، ایک موڑ اگلا موڑ، تیسرے موڑ پہ ایک نے ادھر کو جانا تھا، ایک نے ادھر کو جانا تھا. کھڑے ہو گئے، اب کیا کریں؟ وہ جس کے پاس نور والی لاٹھی تھی اس نے کہا یہ لائٹ کسی سائنسدان کی بنائی تھوڑی ہے، یہ نور تو حضور کی انگلی سے نکلا ہے. تو اپنی لاٹھی اس لاٹھی کے قریب کر. ترجمان السنہ میں مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس دوسری لاٹھی سے بھی نور نکلا. سبحان. میں نے حوالہ دے دیا، فتویٰ مجھ پہ نہ لگانا. مولانا بدر عالم میرٹھی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس دوسری لاٹھی سے بھی نور نکلا. بات میں نے یہاں تک پڑھی کتاب میں، میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا اللہ بات پڑھ لی ہے، اسے سناؤں گا کیسے، بڑا مشکل ہو جائے گا. اللہ نے اگلی بات ذہن میں ڈالی، آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن اٹھا. قرآن میں نے محبوب کو نور نہیں کہا، منیر کہا.
کیا کہا؟ نور وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہو، اور منیر وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو لگے وہ بھی نور والا بن جائے۔ اور علماء سے پھر پوچھئے، میرے آقا کے قدموں سے ابو بکر لگا، صدیق اکبر بن گیا، عمر لگا، فاروق اعظم بن گیا، عثمان لگا، ذی النورین بن گیا، علی لگا، حیدر کرار بن گیا، معاویہ لگا، کاتب وحی بن گیا، ابو ہریرہ لگا، کاتب حدیث بن گیا، حمزہ لگا، سید الشہداء بن گیا، ابی بن کعب لگا، قاری قرآن بن گیا، عبداللہ بن مسعود لگا، فقیہ امت بن گیا، عبداللہ بن عباس لگا، مفسر قرآن بن گیا، حنظلہ لگا، غسیل الملائکہ بن گیا، میرے آقا کے قدموں سے بلال لگا، کعبے پہ چڑھ گیا۔ اللہ نے میرے آقا کو اعلیٰ بنا کے بھیجا، عرفہ بنا کے بھیجا۔ جان جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، والضحا کی صباحت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، تھوڑی رہ گئی ہے، تھوڑی رہ گئی، سبحان اللہ۔ ایک جملہ میں چاہ رہا ہوں، ویسے تو میں اس آیے مبارکہ کی طرف آئے نہیں، بہت زیادہ وقت میں نے آپ کا لے لیا، ایک جملہ میں آپ کے حوالے کروں۔ میرے آقا سب کچھ لے کر آئے، اسی لیے تو اللہ نے اتممت علیکم فرمایا، اور حضور فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ نے جو جو اچھائیاں بھیجنی تھی جو وہ ساری مجھے دے کے بھیج دی، رب نے پیچھے اچھائی چھوڑی کوئی نہیں۔ اب رب نے جب پیچھے اچھائی چھوڑی کوئی نہیں، تو کوئی آئے گا کیوں؟ وہ لائے گا کیا؟ سبحان اللہ۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، سب کچھ جب حضور لے کر آ گئے، رب نے پیچھے اچھائی چھوڑی کوئی نہیں، تو اب کوئی آئے گا کیوں؟ وہ لائے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم۔ اکمل اسے ہم کہتے ہیں جس میں نہ کوئی چیز داخل کی جا سکے، نہ اس میں سے کوئی چیز نکالی جا سکے۔ اللہ فرماتے ہیں دین اکمل ہے، کلمہ اکمل ہے۔ بیٹھے ہو، چلے گئے ہو، بیٹھے ہو، آذان اکمل ہے، بولیے بولیے ذرا میرے ساتھ، دین اکمل ہے، شریعت اکمل ہے، اسلام اکمل ہے، کلمہ اکمل ہے، قرآن اکمل ہے، اذان نہ کچھ داخل کر سکتے ہو نہ کچھ نکال سکتے ہو۔ اچھا دین ہے کس کا؟ میرے اللہ کا۔ کس کا؟ بس ایک جملہ یہ سن لیجئے، میں ایک اپنے من کی بھی بات آپ کے حوالے کیے جاؤں۔ دین ہے کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ نے دین دیا حضور کو، اب اس کی نسبت ہوگی حضور کے ساتھ، اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی آیتیں کبھی مکی ہیں، اتنا بھرے مجمع میں مختلف طبقات سے لوگ تشریف لائے ہوں گے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو بھرے مجمع سے مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ جی اللہ مکی ہے، اللہ مدنی ہے؟ نہیں، لیکن قرآن کبھی مکی ہے کبھی مدنی۔ اس تخصیص نے بات کو واضح کیا کہ اب اس کی نسبت ہے حضور سے۔ لیکن میں قربان جاؤں لوگوں میں کوئی اپنی خطابت کے لیے جملہ نہیں بولنے جا رہا، جو نئے ساتھی تشریف لائے ہیں میں ان کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، میں کوئی اپنی واہ واہ کے لیے یہ جملہ نہیں بولنے جا رہا، میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ان علماء کے حکم پر یہاں پر بیٹھا ہوں اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دین اللہ نے حضور کو دیا، آپ اسے یوں سمجھیے، آپ کھیت میں گئے، آپ نے کھیت میں بیج بویا، اگر سن رہے ہو تو میں عرض کروں ورنہ میں شعر سناؤں دو جو۔ آپ کھیت میں گئے، آپ نے کھیت میں بیج بویا، کیا بویا؟ بیج بویا، فصل تیار ہو گئی، جب فصل تیار ہو گئی آپ نے فصل کاٹی، لا کے گودام میں رکھ دی۔ ماشاءاللہ عزیزم تشریف لے آئے۔
حضرت مولانا حافظ ظفر شہزاد صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں. آپ نے پہلے سنا ہوا ہے جی؟ یہ پاکستان دا علاقہ؟ اچھا اچھا، یہاں پہلی دفعہ. لیکن ایسے حضرات تو موجود ہوں گے نا جنہوں نے، آپ سنیں گے تو آپ سنتے ہی رہ جائیں گے انشاءاللہ. اب میں ایک جملہ پورا کر لوں جی، مکمل کر لوں جی. میں ایک مثال دے رہا تھا، آپ اگر دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو پھر میں اس لیے رک جاتا ہوں. آپ کھیت میں گئے، کھیت میں آپ نے بیج بویا، فصل جب تیار ہوگی آپ نے فصل کاٹی، آپ نے لا کے گودام میں رکھ دی. خدا را میرے اس جملے کو دھیان سے سنیے. اگلے دن پھر گئے، آپ نے فصل اٹھائی گودام میں، فصل اٹھائی گودام میں. 10 15 20 دنوں کے بعد ساری فصل کھیت سے اٹھ کر کہاں آ گئی؟ جو سن رہے ہیں وہ بولیں. کھیت سے اٹھ کر کہاں آ گئی؟ گودام میں. اللہ نے دین دیا حضور کو، حضور اللہ سے دین لیتے ہیں، صحابہ کو دیتے ہیں. آواز کم رہی، سبحان اللہ. اللہ سے دین لیتے ہیں، صحابہ میں رکھتے ہیں. اللہ سے لیتے ہیں، صحابہ کو دیتے ہیں. 23 سال گزر گئے. یہ خوبصورت منظر میرا اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا. اللہ نے اس آیت کو پیچھے بچا کے رکھا ہوا. اب جب حجۃ الوداع کا موقع ہے، عرفات کا میدان ہے، حضور اونٹنی پر سوار ہیں، جبریل امین آئے اس آیت کو لے کر، اور اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اس آیت میں اللہ اب یہ بھی نہیں فرماتے کہ محبوب دین آپ کا ہوا. اس آیت میں اللہ نے 4 کم لگا دیے. کم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. اللہ فرماتے ہیں محبوب دین میرا، میں نے آپ کو دیا، آپ نے صحابہ کو دے دیا، تو میں اللہ اوپر کم کی مور لگا کے تصدیق کر رہا ہوں کہ یہ دین ہے ہی اب صحابہ کا. سبحان اللہ کہہ دو، کہہ دو سبحان اللہ. آپ کے اڑوس پڑوس میں خواہ کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے، سبحان اللہ کہہ دو، میں بات پوری کر دوں گا. اللہ فرماتے ہیں میں نے کم کی مور لگا دی، یہ دین ہے ہی اب. آپ نے جب ساری کھیت سے فصل اٹھا کر گودام میں رکھ دی، اب آپ کا بیٹا غلہ کہاں سے لے گا؟ سوچ لو پھر، کہاں سے لے گا؟ حضور نے جب دین صحابہ کو دے دیا، اب امت دین کہاں سے لے گی؟ صحابہ. میرے تبلیغی بھائی بیٹھے ہوں گے، سبحان اللہ پہ انشاءاللہ جنت میں اب پھر درخت لگنے والا ہے. یہ جو فرماتے ہیں نا کہ حضور نے یہ فرمایا، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ نے جب کم کی موریں لگا دی کہ یہ دین صحابہ کا، پھر حضور نے فرمایا صحابہ سن لیا، اللہ نے تمہاری ڈیوٹی لگا دی. سبحان اللہ، اللہ نے تمہاری ڈیوٹی لگا دی، اب غائبین تک تم نے پہنچانا ہے. پھر صحابہ نے پہنچایا، صحابہ نے پہنچایا. اب ایک قاضی کا درد دل سنیے، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. یہ جملہ حضرت مولانا استاد العلماء پیر ناصر صاحب تشریف فرما ہیں، میں ان کی موجودگی میں جملہ عرض کر رہا ہوں. یہ جملہ یہاں پر مکمل ہے کہ دین صحابہ نے پہنچایا. یہ جملہ یہاں پر مکمل ہے، مکمل ہے. پھر عرض کر رہا ہوں مکمل ہے. لیکن چونکہ یہ تو میں نے خواص کے لیے عرض کیا کہ مکمل ہے، چونکہ میرے نوجوان کے ایمان کو خراب کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر، تو میں عوام تک، عام بندے تک بات پہنچانے کے لیے اپنے اس کہے ہوئے جملے کو ادھورا کہہ رہا ہوں. جملہ یوں مکمل کر رہا ہوں کہ جس طرح دین صحابہ نے پہنچایا اسی طرح اہل بیت نے پہنچایا. ورنہ یہ جملہ مکمل ہے. یہ جملہ اس لیے مکمل ہے کہ جب صحابہ کہہ دیا تو اہل بیت اس میں آ گئے. اہل بیت اس میں آ گئے جب صحابہ کہتے. حضرت علی صحابی ہے نا، اہل بیت ہیں. فاطمہ اہل بیت میں ہے نا، صحابی ہیں یا نہیں؟ حسین اہل بیت میں ہے نا، صحابی ہیں یا نہیں؟ حسن اہل بیت میں ہے نا، صحابی ہیں یا نہیں؟ جب صحابی کہہ دیا تو اہل بیت اس میں آ گئے. لیکن چونکہ عوام کو ذہن کو خراب کیا جاتا ہے، اس لیے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح دین صحابہ نے پہنچایا اسی طرح دین اہل بیت نے پہنچایا.
آپ کو پتھر دل ہی ہوگا جو میرے اس جملے کو ضائع کرے گا. پہلا جملہ تو میں نے یہ عرض کیا کہ جو دین صحابہ نے پہنچایا وہی، جو دین صحابہ نے پہنچایا وہی دین. یہ نہیں ہے کہ صحابہ کا دین کوئی اور ہے اور آل بیت کا دین کوئی اور ہے، ایک ہی دین، وہی دین حضور سے لے کر صحابہ نے پہنچایا، وہی دین آل بیت نے بھی امت تک پہنچایا. اس لیے صحابہ بھی ہمارے امام، اہل بیت ہمارے طبقے سے آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا جو کسی صحابی پہ انگلی اٹھائے یا اہل بیت میں سے کسی پہ انگلی اٹھائے. ایک حضور کا گھرانہ ہے، ایک جرانہ ہے. بولو بولو بولو. ایک حضور کا گھرانہ ہے، ایک حضور کا یارانہ ہے. اس لیے ہم گھرانے کے بھی غلام ہیں، ہم یارانے کے بھی غلام ہیں. گھرانہ بھی ہمارا ایمان ہے، یارانہ بھی ہمارا ایمان. اب دیکھیے میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، گناہگار ہوں. میں سفر کر کے آیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ حضرات دعوت پر بھی تشریف لائے، عبادت سمجھ کر بھی آئے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس ناچیز کو سننے کے لیے بھی آئے. میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں حضور کی بات 14.5 صدیاں بعد کر رہا ہوں تو آپ محبت کر رہے ہو. اور حضور کے ڈائریکٹ جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے محبت ہی نہیں کی حضور سے. 14.5 صدیاں بعد میں حضور کی بات کروں، حضور کے حسن کا تذکرہ کروں، حضور کی ولادت کا تذکرہ کروں، حضور کے اخلاق کا تذکرہ کروں، حضور کی سیرت کا تذکرہ کروں. یہ حضور کا سبق پڑھائیں امت کو، یہ حضور کا فرمان پڑھائیں طلباء کو. آپ ان کا ادب کریں. اور جو حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور بولو نا میرے ساتھ، انہوں نے کوئی ادب ہی نہ کیا، وہ کوئی سیکھ ہی نہ سکے. خدا را کسی جاہل کے کہنے پر اپنی قبر اور آخرت برباد مت کیجئے. صحابہ بھی حق ہیں، آل بیت بھی حق ہیں. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا. جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی متی کے سر کا ہے تاج زہرا. جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا. شبیر شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے سنی ہن تیرے کمی زہرا. پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا. رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی لمبی زہرا. یاد ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا. حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا. حضرت وہ لمبا ہو جائے گا. اللہ آپ سے راضی رہے، اللہ آپ سے راضی. بس مان جا. پھر کبھی صحیح، پھر کبھی صحیح. نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی، نبی کی گود میں پلی فاطمہ، سبحان فاطمہ. دیکھیں نا حضور نے نام ہی کیسا رکھوایا. قاموس اٹھائیے، فاطمہ الگ کر دی گئی، فاطمہ جدا کر دی گئی، فاطمہ علیحدہ کر دی گئی. یا رسول اللہ یہ کیا نام ہوا؟ الگ کر دی گئی، علیحدہ کر دی گئی، جدا کر دی گئی. حضور فرماتے ہیں میری یہ بیٹی فاطمہ بھی اور اس سے محبت کرنے والے بھی جہنم سے الگ کر دیے گئے، جہنم سے علیحدہ کر دیے گئے، جہنم سے دوزا. نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے. کتنا عالی شان گھر، نبی کا گھر، علی کا گھر، کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. وہ دونوں ان کے نور عین حضرت حسن حسین، جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں. سبحان اللہ. حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان اہل بیت، شان حضرت حسین، شان اہل بیت، شان ام فاطمہ. دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول تے لکھ لے، کوئی ایک اصول تے لکھ لے. سچ بولنا ہی لکھ لے، عمر نو ملنا ہی لکھ لے، صحابہ نال پیار ہی لکھ لے. ہائے ہائے. کوئی ایک اصول تے لکھ لے. جملہ آ گیا تو بڑا منہ دکھ ہوئے گا. کوئی
دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی ایک اصول تے لکھ لے پتر دا نا ابو بکر رکھنا ہی لکھ لے سبحان اللہ دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول وہ کہندے نے ابو بکر دا ایمان دسو عمر دا ایمان دسو اوئے ہوئے تیری عقل تو میں قربان جاواں تیرے وجدان تو میں قربان جاواں تیری عقل تو قربان تو ابو بکر دا ایمان پوچھ دے اس تو بڑی کی دلیل ہے کہ علی پتر دا نہ رکھے ابو بکر علی اپنے پتر دا نہ رکھے عمر رکھ کے بھی کھا فرعون تو پتر دا نہ رکھنا نمرود ناراض ہو گئے علی اپنے پتر دا نہ رکھے ابو بکر عمر عثمان حسن دا بیٹا ہویا حسن بیٹا چک کے لے کے آیا ابا کو ابا جی پتر ہویا اذان بھی دیتی کٹی بھی دیتی نہ رکھو فرمایا ابو بکر پھر پتر ہویا حسن دا ابا جی نہ رکھو فرمایا عمر حسین دا پہلا پتر ہویا چک کے لے آندا ابا جی نہ رکھو فرمایا ابو بکر ابو بکر عمر عثمان علی دے بھی پتر نے ابو بکر عمر عثمان حسن دے بھی پتر نے ابو بکر عمر عثمان حسین دے بھی پتر نے دل دی تختی حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین زینب دی اکھ دا تار ہے حسین بھائی حسن دا پیار ہے حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے حسین زہرا دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمانہ بدلے شاکی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے حسین عابد حسین ساجد حسین ماجد حسین واجد حسین قاری کربلا دا حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین لڑدا شمر دے نالے حسین دستا عمر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے اے گنتی شنتی درولا چھڑ دے علی دا سارا گرانا پا گئے گنتی شنتی درولا چھڑ دے علی دا سارا گرانا پا کے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا منو خود تکلیف بھی ہے جلدی بھی ہے کئی تقاضے بھی موجود نے لیکن ایک فریضہ نبھان لگا ساڈے معاشرے وچ نا کئی تے ڈکشنریاں او نے جڑیاں علماء کول نے اور کئی ڈکشنری لغت دی کتاباں او نے جڑیاں کالجاں یونیورسٹیاں والے نے لکھیاں نے او پڑھدے نے تے کئی او نے جڑیاں مائی دی تندور تے ہوندی یا نائی دے حمام تے یا مائی دے تندور تے اتھو ایک ڈکشنری دا لفظ ٹریا اے منکر ہے تے اے مومن ہے ناراض ہو گئے ہو چلو ہو جاؤ تھوڑی دیر لی کوئی گل نہیں تسی راضی بھی بتیرا رہے ہو اے منکر ہے تے اے مومن ہے منکر کے اندر انکار کرنا اللہ تے مومن کے اندر منن اللہ میں صدقے جاواں جس نے اے ڈکشنری لکھی ہے میں صدقے جاواں جس نے او دے اگو اے مانے کیتے نے جڑا ساریاں نو مننے او منکر ہے تے جڑا ایک نو مننے باقیاں چھڑے اونوں مننے اونوں چھڑے اونوں مننے اونوں چھڑے او مومن میں صدقے جاواں اس ڈکشنری تو میں حضور دیاں ساریاں بیویاں مننے بولو ذرا بولو بولو میں حضور دے سارے صحابہ مننا میں حضور دیاں ساریاں بیٹیاں مننا دیکھو میں ساریاں نو مننا اللہ تسی منو من کر کے دیتا اتنے ظالم نے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گرانا پا کے نبی دا سارا گرانا پا کے اللہ صحابہ سے محبت کرنے والا بھی بنائے آل بیت سے محبت کرنے والا بھی بنائے اور یاد رکھیے کسی کے کہنے پر میں ہاتھ جوڑ کر کر رہا ہوں نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے نہیں ہے کسی کے کہنے پر بھی ان کے بارے میں تنقید مت کیجئے جن کے فیصلے ہو چکے ہیں جن کے فیصلے ہو چکے ہیں جو اللہ کے ہاں پہنچ چکے ہیں جنتوں میں پہنچ چکے ہیں میں اور آپ تو ہم اپنی فکر کریں کہ ہمارا کیا بنے گا اس لیے صحابہ سے بھی محبت اور ادب کا رشتہ رکھیے اور اہل بیت سے بھی محبت اور ادب کا رشتہ رکھیے
اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا اللہ آپ سے راضی رہے پھر کب سے تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ کتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستان عائشہ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا پھر ہوا کیا حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے ابو بکر کی گود میں تو پلی